اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ ثم ارسلنا، پھر بھیجا ہم نے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، تترا، پے در پہ۔ تترا کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک، یعنی ایک کے بعد ایک کئی رسول آئے۔ اور جو ہم پچھلے ہفتے پڑھ رہے تھے اس میں مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا، پھر عاد اور سمود کے بارے میں پڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ہر ایک قوم کے بعد، یعنی اس کو آزمانے کے بعد، دوسری قوم کو جو ہے وہ اٹھایا، اور کوئی بھی جو قوم تھی، کوئی بھی جو امت تھی، وہ اپنے مقررہ وقت سے آگے نہ بڑھ سکی، یعنی جتنا اس کا ٹائم تھا، جتنے عرصے اس نے جتنے عرصے ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، اتنے عرصے وہ رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مہلت وقت ختم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، اور جو ایمان والے تھے اور پیغمبر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان کو جو ہے وہ حفاظت سے نکال لیا گیا، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے جو نافرمان تھے ان کو غرق کر دیا گیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ثم ارسلنا، پھر لگاتار ہم نے رسول بھیجے۔ تترا کا مطلب ہوتا ہے یک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرے رسول اللہ تعالیٰ نے باری باری بھیجے۔ تو ہم نے لگاتار رسول بھیجے، اب ان کا ذکر نہیں کیا، ان کا نام نہیں لیا، لیکن آپ بہت دفعہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے جو ہے وہ رسول بھیجے، اور کچھ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور کچھ کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ سارے رسول اللہ تعالیٰ نے باری باری بھیجے۔ اور رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ تاکہ امت کو جو رسول کی جو امت ہے ان کو ایک اللہ کی بات بتائیں، اللہ کی اطاعت کا طریقہ بتائیں، ان کو شرک سے روکیں، برے کاموں سے روکیں۔ جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا نا، تھوڑے سے لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور باقی سب کو جھٹلا دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے جیسے رسول بھیجے امتوں پر، تو وہاں پر سارے یہی کرتے تھے کہ موسٹلی، یعنی اکثریت جو تھی وہ رسول کو جھٹلا دیتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا، ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا، یعنی ہلاکت اور بربادی میں، یعنی جس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نافرمان لوگ تھے وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہوئے، اسی طرح ایک کے بعد دیگر دوسرے رسول آتے گئے، اور جب جب بھی انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو پھر کیا ہوا، ان کی قومیں یک کے بعد دیگرے عذاب سے دوچار ہو کر نیست و نابود ہو گئیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ غمگین ہوتے تھے، ان کی جو قوم تھی وہ ان کو جھٹلا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، تو آپ کو تسلی دینے کے لیے دوسرے پیغمبروں کے واقعات ان کو بیان کیے جاتے تھے کہ دوسرے پیغمبر جو تھے ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا تھا ان کی قوموں نے۔ تو یہاں پر یہی بتایا کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ ثم ارسلنا، پھر بھیجا ہم نے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، تترا، پے در پہ، یعنی بار بار، کلما، جب کبھی، آیا، امت رسولہا، کسی امت میں اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاتبعنا، تو بھیجے ہم نے، بعضہم بعضاً، ان کے بعض کو بعض کے، وجعلناہم، اور بنا دیا ہم نے، احادیث، قصے کہانیاں، یعنی جب ان کے اوپر عذاب اللہ کا آیا تو وہ قصے کہانیاں بن گئے، پھر لوگوں کی زبانوں پر ان کے قصے ہو گئے کہ اچھا یہ لوگ ایک قوم تھی جو نافرمان تھی اپنے پیغمبر کی اور اللہ کو جھٹلاتی تھی، اللہ کی اطاعت سے گریز کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، ایک قصے کہانیاں بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ان کو افسانہ بنا دیا کا مطلب کیا ہے، ان کو لوگوں کے جو ہے وہ زبان کے اوپر لے کر آ گئے کہ لوگ ان کی باتیں کرتے تھے، جیسے اب ہم لوگ ہیں، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم صرف قصے کہانی کے طور پہ تو نہیں پڑھتے نا، ظاہر سی بات ہے، اگر جو پیغمبروں کے جن کے اوپر عذاب آیا ان کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ واقعات؟ تاکہ ہم اس سے عبرت لیں۔ تو وہ ایک طرح سے عبرت بن گئے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، عاد کا، سمود کا، لوط علیہ السلام کا، کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، اور ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے، یعنی جو لوگ بھی ایمان قبول نہیں کریں گے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایک خاص وقت تک مہلت دیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ تو اگر قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کو بھی ایک مہلت ملی ہوئی ہے،
لیکن جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص رحمت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ پوری امت کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ ہاں چھوٹے چھوٹے ان کو جھٹکے لگتے رہے، کبھی قحط سالی آ گئی، کبھی کوئی اور اس طرح کی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں آئی انڈیویجولی یا پھر پورا اکٹھے ساری قوم کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نہیں دیا جیسے دوسری قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو جو بھی لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پھر یہی ان کا انجام ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہوں قرآن میں، بہت دفعہ بہت جگہ پر ان کا واقعہ بیان ہوا ہے، ان کا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا۔ یہ دونوں بھی پیغمبر تھے اور فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 45 میں، ثم ارسلنا، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ ہارون، اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بِآیاتنا، ساتھ اپنی نشانیوں کے، وسلطان مبین، اور دلیل واضح کے طور پر۔ یعنی جس طرح پیچھے اور قوموں کا ذکر ہوا، تو اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، وہ ان کو بھی پیغمبر بنایا ان کی مدد کے لیے، اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ آیات کون سی تھی؟ 9 نشانیاں جو ان کو سورہ اعراف میں جس کی وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور سب سے جو سلطان مبین تھی یعنی کھلی نشانیاں کون سی تھی؟ جو وہ تھی، ایک تو ان کے پاس ید بیضا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور دوسرا عصا کا معجزہ کہ جب عصا کو زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف میں کچھ اور معجزوں کا بھی ذکر ہے، جیسے وہ تھا نا ٹڈی دل آ گیا تھا، مینڈک نکل آتے تھے، پھر وہ کہتے تھے اپنے پیغمبر سے کہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ ہم سے عذاب ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور جب ان کے اوپر سے وہ عذاب ٹل جاتا تھا تو وہ ایمان لیکن پھر بھی نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور کھلی دلیل کے بھیجا۔ کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملائہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی اس کے جو سردار تھے وہی سب سے زیادہ تکبر کرنے والے تھے، کیونکہ ان کو ساری نعمتیں ملی ہوئی تھیں، اور وہ فرعون کے جو تھے وہ خاص اس کا جو تھے بازو تھے، دستے بازو تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے اوپر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، ہم تو جو ہے وہ بہت ہی چہیتے ہیں۔ تو ان کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے جو سردار تھے ان کی طرف بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ فاستکبروا، تو ان لوگوں نے تکبر کیا، یعنی تکبر کیونکہ وہ سرکش لوگ تھے نا، تو وہ انہوں نے کیا کیا؟ آیتیں دیکھنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد انہوں نے تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ ایک قوم تھی سرکش، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے۔ استکبار اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ آخرت سے انکار کرتے تھے، اور دنیا کے اسباب کی ان کو بہت زیادہ فراوانی تھی، بہت مال دولت پیسہ ملا ہوا تھا، عہدے ملے ہوئے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو سب کچھ ملا ہوا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے، ہم تو سب کچھ صحیح کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ گیا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کہنے لگے اگر پیغمبر کو ہم ماننے لگے تو پیغمبر ہم سے بڑا ہو جائے گا، تو یہ بات ان کو اچھی نہ لگی۔ تو اس میں تکبر اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، وہی اس طرح کے معاملے میں پھر اپنے آپ جو وہ تکبر کرتے ہیں، اور وہ اللہ کو جو ہے وہ نعوذ باللہ پیغمبر کو نیچا سمجھتے ہیں اور پیغمبر کی بات نہیں سنتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پچھلی قوموں کے واقعات میں ہم نے پڑھا تھا نا، ایسے ہی ہوا تھا نا، نوح علیہ السلام کے جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو تب بھی کیا ہوا تھا، ان کے جو سردار تھے وہ ہنس رہے تھے ان کے اوپر اور کہہ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام یہاں خشکی کے اوپر کیوں کشتی بنا رہے، اور ان کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ طوفان آ جائے گا، تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، میری بات سن لو، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ تو فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف جب بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اور وہ تھے ہی سرکش لوگ۔ فقالو، تو انہوں نے وہ کہنے لگے، اتؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں گے، لبشرینی، اب ان دو شخصوں پر، بشر انسان کو کہتے ہیں نا، تو بشرعینی تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو لوگ، کیا ہم ایمان لائیں گے ان دو پر، کس پر؟ موسیٰ اور ہارون پر علیہم السلام، مثلنا، اپنے جیسے، یعنی ہمارے جیسے لوگ ہیں، کیا ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے؟ وقومہما، اور قوم ان دونوں کی، لنا عابدون، ہمارے لیے تابع دار ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل جو تھی وہ غلام قوم تھی نا، تو وہ کیا کرتے تھے، ان سے مختلف کام لیتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے فرعون کے لوگ، اور پھر اس کے بعد ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے۔ تو یہ ان کے سردار کہنے لگے کہ تکبر کر کے
کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں گے اور جن کی کہ قوم جو ہے وہ ہماری ماتحت ہے. یعنی ایک تو یہ کہ وہ بشر ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی قوم تو ایسی، ان کا تعلق تو ایسی قوم سے ہے جو کہ ہمارے ماتحت ہیں یا ہمارے غلام ہیں. تو کیا ہم ان کی بات سنیں گے؟ یعنی ان کو حقیر سمجھا. تو حقیر بندہ کب کسی کو سمجھتا ہے؟ جب وہ خود تکبر کرتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، تو پھر دوسرا آپ کو حقیر نظر آتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ ان کی قوم تو ہمارے ماتحت ہے. تو پھر کیا کیا انہوں نے یہ بولنے کے بعد؟ فَكَذَّبُوهُمَا، تو ان کی قوم نے ان دونوں کو، پیغمبروں کو جھٹلا دیا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے. یعنی جب انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اس بات پر جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو وہ خود تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور دوسرا ان میں کیا اعتراض تھا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ بشر ہیں، انسان ہیں، اور دوسرے ایک ماتحت قوم میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں کو جھٹلا دیا. اور پھر کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے اس کا انجام؟ یہاں پر تو صرف لکھا ہوا ہے نا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، لیکن اصل میں کیا ہوا تھا؟ ان کے اوپر جو ہے وہ اس میں جو دریا جب پار کرنے لگے، جو بنی اسرائیل تھے ان کا پیچھا کرنے لگے جب وہ فرعون کی قوم، تو پھر وہ مل گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، اور وہ دونوں جو اس کے جو راستہ تھا وہ بالکل مل گیا آپس میں، پانی آ گیا اس کے اوپر، اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ سارے کے سارے اس میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے. تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. حالانکہ پیغمبر آئے تھے، اگر وہ پیغمبر کی بات مان لیتے تو پھر یہ عذاب کا شکار نہ ہوتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. یعنی ان کو کون سی کتاب ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ ان کو تورات دی گئی تھی. اور تورات کیا تھی؟ وہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے تھی. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی، اور نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا، بلکہ مومنوں کو یہ حکم دیا جاتا رہا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں. تو جیسے قرآن ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کس لیے آیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے. ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں نا کہ اگر آپ کو، ہم کہتے ہیں نا نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا. تو سیدھی راہ آپ کو کیسے ملے گی؟ خود سے تو نہیں مل جائے گی نا. سیدھی راہ کے لیے پھر آپ کو قرآن سے تعلق جوڑنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا، تبھی آپ کو ہدایت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے غرق ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تاکہ شاید کہ وہ ہدایت پہ آ جائیں کتاب پڑھنے کے بعد. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور بنا دیا ہم نے ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیتوں، ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور بنا دیا ہم نے ان دونوں کو، اِلَى رَبْوَةٍ، طرف بلند جگہ کے، ذات قرار و معین، قرار اور سکون والی اور بہتے چشمے والی. اب یہاں پر پہلے مختلف قوموں کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے فرعون کو تبلیغ کی. اور اب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. یعنی آیت نمبر 50 ہم کر رہے ہیں سورۃ المومنون کی. ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنا دیا. ان کی والدہ کون تھی؟ مریم علیہ السلام. اور آپ کو پتہ ہے وہ جو یہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، وہ ایک معجزے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. ان کی پیدائش کا واقعہ بھی آپ سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ مریم میں بھی پڑھ چکے ہیں، دورہ قرآن وغیرہ میں، اور ابھی اس میں بھی. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا. نشانی کیوں بنایا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو تھی وہ بغیر باپ سے ہوئی تھی. تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حوا کو، بی بی حوا جو ان کی زوجہ تھی، ان کو یعنی فیمیل کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کیا. تو یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو بظاہر تو ایسا بہت ناممکن سی بات ہمیں لگتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی، نہ ہی ناممکن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں. ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو صاف اور بلند قرار والی جگہ پر، جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی. اب یہ کون سی جگہ تھی؟
ربوا کا مطلب ہوتا ہے بلند جگہ، ٹھیک ہے، ربوا کا مطلب ہوتا ہے جو ذرا بلند جگہ ہوتی ہے. تو یہاں پر ربوا سے مراد بیت المقدس، بیت المقدس میں تھی نا وہ، وہاں پر وہ اس میں عبادت کرتی تھیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پر جب وہ حجرے میں عبادت کرتی تھیں تو کیونکہ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانی تھی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو اس کی وقف کر دوں گی، عبادت کے لیے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو پھر ان کی کفالت جو تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی. اور زکریا علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ان کی مطلب والدہ کے بہنوئی تھے. تو وہ زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی تھی. تو یہاں پر ان کے لیے ان کو ایک بلند اور صاف جگہ پر ان کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، یعنی بیت المقدس میں. اور چشمہ، معین، معین کا مطلب ہے چشمہ جاری. اور یہ وہ چشمہ ہے ایک قول کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور وہ ایک تنہا نکل کر چلی گئی تھی، جب ان کو لیبر پینز آ رہے تھے نا بی بی مریم کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ایک معجزے کے طور پر ان کے پیروں کے نیچے سے چشمہ جاری کیا تھا. یہ سورہ مریم میں ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ تم اس چشمے سے پیو اور اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں بھی جو تھیں وہ گراؤ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیونکہ وہ اس وقت کہہ رہی تھی نا کہ میں یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور لوگ تو میرے جب یہ بچہ ہو جائے گا تو لوگ میرے اوپر بد کرداری کی تہمت لگائیں گے. تو اللہ اگر اللہ چاہتا تو اس سے پہلے ہی میں دنیا سے چلی جاتی. تو اس وقت اللہ نے ان کے پیروں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کیا تھا. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے ان دونوں کو بلند، صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا انتظام تھا. اور جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تھی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کی قوت دی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ عبداللہ ہوں. تو وہ سارے لوگ حیران ہو گئے تھے اور میں اللہ کے معجزے سے پیدا ہوا ہوں. انہوں نے اپنی ماں کی جو پاکیزگی تھی اس کی گواہی دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا تھا کہ ایک دن کا بچہ کیسے لوگوں سے کلام کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے اس وقت ان کی ماں کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ان سے کلام کروایا تھا. تو یہاں پہ انہی کا ذکر ہے کہ ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کو بھی ایک نشانی بنایا تھا. اور ان دونوں کو بلند، صاف قرار والی جگہ اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی تھی. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، کلو، کھاؤ، من الطیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون، بے شک میں اسے جو تم عمل کرتے ہو علیم، خوب جاننے والا ہوں. اب یہاں پر پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الرسول، کوئی ایک پیغمبر نہیں ہے. رسول جو ہوتی ہے نا وہ پلورل ہوتا ہے رسول کا. تو رسول مطلب ان سارے پیغمبروں کو مخاطب کر کے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ان کو مخاطب فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبروں تم حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. طیبات سے کیا مراد ہوتا ہے؟ پاکیزہ اور قوت بخش اور لذت بخش چیزیں ہیں. کیونکہ جو پاکیزہ چیز ہوتی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دیتے ہیں، اور ہر حلال چیز جو ہے وہ پاکیزہ اور لذت بخش ہے. جو خراب چیزیں ہوتی ہیں، خبائث ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے اس کو حرام کرنے کی؟ کیونکہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کی صحت کے لیے نہیں ہوتی. جو پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں وہ حلال ہیں کیونکہ وہ آپ کے صحت کے لیے آپ کو فائدہ بخش ہوتی ہیں. لیکن جو خبائث ہوتے ہیں، جو خراب چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ نے حرام کر دیا کیونکہ ان کے نتائج پاکیزہ نہیں ہیں. اور عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہو، یعنی قرآن اور حدیث کے موافق ہو، وہ جسے لوگ اچھا سمجھیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے، ایک اور دفعہ بتا دیتی ہوں کہ جو نیک عمل ہوتا ہے نا، عمل صالح، اس کا ایک فارمولہ آپ کو بتایا نا بہت دفعہ کہ اس کے لیے نیت خالص اللہ کی ہو، اور اس کا طریقہ کیسا ہوگا؟ شریعت کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا. تو ہر ایسا عمل جس میں نیت خالص اللہ کے لیے اور لوگوں کو دکھانا نیت نہیں ہو، نیت ہو کہ ہم اللہ کے لیے ہی کریں، اور وہ عمل شریعت کے مطابق ہو. یعنی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے، جتنی رکعتیں بتائیں ویسے ہی پڑھنی ہے. روزہ رکھنے کا جو طریقہ بتایا وہ ویسے ہی کرنا ہے، زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ بتایا ویسے ہی کرنا ہے. اور نیت کس کے لیے ہوگی خالص؟ کہ اس کا ثواب اللہ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں لینا، لوگوں کو نہیں دکھانا، ٹھیک ہے. تو یہ عمل صالح ہے. تو تمام پیغمبر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل کی ہے نا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو حلال لوگ، جو حلال جو بھی حلال ہم چیزیں کھاتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے لیے عمل صالح کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے.
یعنی اگر آپ حرام کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے عمل صالح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پورے رگ میں، آپ کے پورے جسم اور جان کے اندر حلال کا لقمہ دوڑ رہا ہے، او سوری حرام کا لقمہ دوڑ رہا ہے، تو پھر وہ آپ کو کیا ہوتا ہے، شیطان آپ کو وہ نہیں کرنے دیتا، آپ کو اس سے دور کر دیتا ہے، اچھے کاموں سے دور کر دیتا ہے، نیک عمل سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ پیغمبروں کو جو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تو حلال چیزیں کھانے کی وجہ سے آپ کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب ہم حلال کھاتے ہیں، حلال کا لقمہ کھاتے ہیں، تو عمل صالح آسان ہو جاتا ہے، اور عمل صالح انسان کو حلال کھانے پر آمادہ کرتا ہے اور اسی پر قناعت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تمام پیغمبروں کو ان دونوں باتوں کا حکم دیا۔ کن دو باتوں کا؟ کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو اسی وجہ سے تمام پیغمبر جو تھے نا، وہ محنت کر کے حلال کی روزی کماتے تھے اور کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے پیغمبر جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے، کچھ پیغمبر ٹوپی بناتے تھے ہاتھ سے۔ یہ جو تھے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ میاں نے معجزہ دیا تھا کہ لوہا نرم ہوتا تھا، تو وہ ذرا وہ جو جنگ میں پہننے کا لباس ہوتا ہے نا، وہ بناتے تھے۔ تو ہر ہر جتنے بھی پیغمبر تھے نا، وہ حلال کھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے اور روزی کمانے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرارید کے طور پر چراتا رہا، یعنی کچھ سکے کا نام ہے، تو میں کچھ سکے حاصل کرنے کے لیے ان کی بکریاں چراتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو حلال کا لقمہ اگر ہم کھاتے ہیں نا، تو پھر اس سے ہمیں نیک عمل کرنے کا، جو جو لوگ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو حلال کی کمائی نہیں کھلاتے، تو پھر ان کے گھر میں جو ہے وہ عجیب بے چینی، بے کلی کی کیفیت رہتی ہے۔ حلال کا لقمہ بھلے تھوڑا سا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ برکت ڈال دیتا ہے، گھروں کے اندر سکون آ جاتا ہے، آپ جو ہے وہ ایک حرام کام سے بچ جاتے ہیں، اور آپ سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اور آپ کو نیک عمل کرنے کی رغبت ہو جاتی ہے، آپ کو دل کرتا ہے کہ میں نیک کام کروں۔ اور جن لوگ گھروں میں حرام کھایا جاتا ہے، حلال کی تمیز نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے ہاں پھر نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے نا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ انسان نیک عمل کرے۔ تو اسی لیے ڈائریکٹلی تو پیغمبروں کو کہا جا رہا ہے، لیکن پھر ہم سب اس میں مخاطب ہیں کہ ہم سب کو بھی یہی کرنا ہے کہ چیزیں حلال کھانی ہے، تاکہ ہمارے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں، یعنی جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔ ابھی ہم دوپہر کو جو لیکچر کر رہے تھے نا، اس میں علیم اور خبیر یہ دو ورڈ آئے تھے، تو اس میں انہوں نے مطلب اس کی جو تفسیر میں نے بتائی تھی، اس میں کیا تھا کہ علیم اگر صرف اکیلا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر بھی جاننے والا ہوں، باطن بھی جاننے والا ہوں۔ اسی طرح اگر خبیر ہے، خبیر کا مطلب بھی ہوتا ہے نا خبر رکھنے والا، تو خبیر میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں ایک ساتھ آئے نا، علیم علیم بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں، تو پھر علیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو جانتے ہیں، اور خبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ باطن کو جانتے ہیں، چھپے ہوئے کو۔ لیکن یہاں پہ اکیلا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو نیک عمل کی ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ نیت اللہ کے لیے ہوگی اور طریقہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ تو بدعات جو ہوتی ہے نا، وہ بھی ہم نیک عمل سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ وہ وہ عمل ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیے اور ان کے صحابہ نے بھی نہیں کیے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نیکی سوچ کر ایک کوئی عمل نکال لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ اس کا ہم کو ثواب ملے گا، تو آپ کو اس کا ثواب اس لیے نہیں مل رہا بدعت کرنے کا، کیونکہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو جو بھی عمل ریاکاری پہ مبنی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ پھر نیک عمل شمار نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس جو بھی عمل اللہ کے لیے نیت خالص ہوگی اور سنت کے مطابق ہوگا، تو وہ عمل آپ کا نیک عمل شمار ہوگا۔ تو حلال کھانے والے ہمیشہ نیک عمل کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ آسان ہوتا ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ اور بے شک یہ أُمَّتُكُمْ امت تمہاری، أُمَّةً وَاحِدَةً امت ہے ایک ہی، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ امتن سے مراد دین ہے، اور ایک ہونے کا مطلب ہے سب انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ پیچھے آپ نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات پڑھے، ان کے الفاظ تھوڑے سے مختلف تھے، کہیں پر کوئی بات بیان کی گئی، کہیں کوئی بات بیان کی گئی، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی تھا کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان سب نے کیا کیا؟ ایک توحید کی دعوت دی۔
ان کی شریعتیں مختلف تھیں، وہ کسی میں 2 نمازیں تھیں، کسی میں 5 نمازیں تھیں، کسی میں ہمیں نہیں پتا کتنی نمازیں تھیں، لیکن عبادت تو تھی، مگر ایک اللہ کی طرف سب نے بلایا، ٹھیک ہے؟ جو بھی شریعتیں تھیں وہ ان کی ڈفرینٹ تھیں، تو وہ شریعتیں اس وقت کے مطابق تھیں جس کا اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا، لیکن اب آخری پیغمبر جو ہے وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو تا قیامت انہی کی شریعت جو ہے اسی پہ چلا جائے گا، باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، وہی تا قیامت چلے گا، لیکن دعوت ایک اللہ کی طرف بلانے کی یعنی توحید کی دعوت سارے پیغمبروں نے دی۔ ابھی جو ہم پیچھے وہ پڑھ رہے تھے نا کہ حلال کمائی جو ہے اس سے پھر نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث تھی، وہ میں بتانا بھول گئی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کی روزی کھانے کی بہت زیادہ تلقین کی ہے، چاہے آپ روکھی سوکھی کیوں نہ کھائیں، لیکن حلال ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کی دعا قبول کرتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اگر ان کی کمائی میں حرام کا ایک بھی لقمہ شامل ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کی نہ صدقہ جو وہ کرتے ہیں صدقہ خیرات وہ بھی نہیں قبول ہوتا، اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ کو نیک عمل کرنا آسان ہو جائے، تو پھر ہم کو حلال لقمہ جو ہے وہ اپنے اپنے خود بھی کھانا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہوگا۔ سب کا دین ایک ہی تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب جو جتنے بھی دین جن کا پیچھے ذکر ہوا، جتنے پیغمبروں کا، سب کا دین ایک ہی دین تھا، اور وہ کیا تھا؟ دین توحید تھا۔ تمام انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت پیش کی، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وہ دین توحید کو چھوڑ کر الگ الگ فرقوں میں، گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ اپنے عقیدے اور عمل پر خوش ہوتا ہے، چاہے وہ حق سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ ہم یہ بات بتا چکے ہیں نا، کہ ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں حدیث، اس کا حدیث کا مفہوم ہے نا کہ یہودیوں کے بھی فرقے ہوں گے، اور نصرانیوں کے بھی فرقے ہوں گے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرقے ہوں گے، لیکن جنت میں کون جائے گا؟ صرف وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے راستے پہ چلنے والا ہوگا۔ اس کے بعد جتنے بھی فرقے اپنے آپ کو کچھ بھی اچھا سمجھے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے اگر وہ سنت کو فالو نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے بتا دیا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، حالانکہ ان کے پیغمبروں نے ان کو ایک اللہ کی اور توحید کی دعوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی تم سب کا رب ہوں، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، تو تم صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ اگر ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، توحید پر آ جائیں گے، تو پھر لوگوں کا ڈر ہمارے اندر سے نکل جائے گا۔ فَتَقَطَّعُوا، تو انہوں نے جدا جدا کر دیا۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے نا کاٹنا، تو انہوں نے سب کو کاٹ دیا، یعنی اللہ نے تو حکم دیا تھا، پیغمبروں نے تو حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ ہی تمہارا رب ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ امرہم، معاملہ اپنا، بینہم زبورا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کلو حزب، ہر فرقے کے لوگ، بما لدیہم، جو کچھ ان کے پاس ہے، فریحون، وہ خوش ہونے والے ہیں۔ یعنی پیغمبروں نے تو ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اور ہر گروہ جس کے پاس جو ہے وہ اسی پہ اترا رہا ہے۔ پہلے یہ جو نصارہ اور یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے نا کہ اگر تم یہودی بن جاؤ گے تو تم جو ہے وہ جنت میں چلے جاؤ گے، یا نصرانی بن جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور سب اپنے اپنے جو علماء ہیں وہ صرف ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں، خود اپنی عقل سے نہیں کچھ سوچتے، اور نہ ہی جو ہے وہ پیغمبر کی بات سنتے ہیں۔ یعنی جو قرآن اور سنت ہے نا، اگر ہم اس کے اوپر چلیں گے تو ہی ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ اگر ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ کے ادھر ادھر کے فرقوں میں بٹ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنا جو صراط مستقیم ہم اس کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل سمپل سی ایک بات ہے، اس میں کوئی اتنی مطلب کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ صراط مستقیم پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہوگا۔ کوئی بھی فرقہ اگر قرآن اور سنت کو فالو کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سب ایک ہی اس پہ آ جائیں گے، یہ فرقے ختم ہی ہو جائیں گے، سب ایک اس پہ راہ پہ آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور جو جس کے پاس ہے وہ اسی پہ اترا رہا ہے، مطلب وہ کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، دوسرا بالکل غلط ہے، اور میں ہی جنت میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، تو چھوڑ دیجئے ان کو، فی غمرتہم، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں۔ غمرہ جو ہوتے ہیں وہ ان کی غفلت مراد ہے یہاں پر، کہ ان کی غفلت میں ان کو بھٹکنے دیں، حتی ہین، ایک وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے نا کہ یہ میری بات نہیں سن رہے،
میں تو ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں، یہ حق سے دور جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کی غفلت میں پڑا رہنے دیجیے۔ غمرہ اس پانی کو کہتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو گمراہی کی جو تاریکیاں ہوتی ہیں نا، وہ اتنی گھمبیر ہوتی ہیں، اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اس میں جو انسان گر جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی نظروں سے حق اوجھل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گمراہی میں چلے جاتے ہیں نا، پھر شیطان ان کو حق کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ تو اسی لیے غمرہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی ان کے اوپر پوری طرح سے ان کو گمراہی نے ڈھانک لیا ہے۔ گمراہی کے اندھیروں میں وہ بالکل ڈوب گئے ہیں کہ ان کو حق کی روشنی نظر ہی نہیں آ رہی، حق ان سے اوجھل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، غمرہ سے مراد حیرت، غفلت اور گمراہی ہے۔ تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں، مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کسی کو بھی آپ گمراہی میں دیکھیں تو اس کو کچھ واعظ اور نصیحت نہ کریں۔ ایک حد تک آپ ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں، ان کو بتائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اس میں ان کو چھوڑ دیں۔ اب ظاہر ہے آپ ان کو ہدایت تو نہیں دے سکتے، پیغمبر کا کام تو صرف ان کو بتانا ہے نا، صرف پیغام پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ ہدایت پہ لے کے آنا اللہ کا کام ہے۔ ہاں، ہم لوگوں کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کو ہدایت پہ لے کے آ جا، لیکن ان کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ جب پیغمبر اپنی فیملی کے لوگوں کو ہدایت پر نہیں لا سکے، ابھی ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ پیچھے پڑھا ہے، عام لوگ کیسے اپنے لوگوں کو ہدایت پہ؟ ہاں البتہ اگر آپ کے بچے گمراہی میں ہیں، آپ کی فیملی کے کوئی لوگ اگر نئی بات سن رہے، تو ہم ان کے لیے پھر دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ گاہے بگاہے ان کو اللہ کی طرف بلانے کا کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایحسبون، کیا وہ سمجھتے ہیں، انما نمدہم، کہ بے شک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، بھی ساتھ کسی بھی چیز کے، من مال و بنین، مال سے اور بیٹوں کے، یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد دے رہے ہیں، تو مال اور اولاد بھی تو ایک آزمائش ہے نا۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں تو بیٹے بھی ملے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو گاڑی بنگلہ بھی ہے، ہمارا تو کاروبار بھی بہت اچھا ہے، تو اللہ تو ہم پہ بہت مہربان ہے، ہم جو مرضی کریں، جو نافرمانی کے کام کریں تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا، ہمیں تو نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ سمجھتے ہیں، یہ یحسبون، کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے مال اور دولت کو ہم بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مرضی کریں گے، ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ کا قانون مہلت ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے نا، ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ گمراہی سے نکل ہی نہیں رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ان کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو اس نعمتوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی کوئی نہیں پکڑے گا۔ نسارع لہم فی الخیرات، کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ یعنی ان کو جو مال اور دولت میں ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھلائیوں میں جو ان کو جلدی مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں ان کے لیے مہلت عمل ہے، ان کا امتحان ہے۔ مال اور اولاد جو ہے نا وہ آپ کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ہاں اگر آپ مال کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اولاد کو آپ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو اولاد بھی مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ لیکن اگر آپ مال اور اولاد کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگاتے ہیں، مال سے آپ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اولاد بھی اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے پھر۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ نہ سمجھیں، یعنی یہاں پہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے لیے جو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ان کی آزمائش ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ مال اور اولاد ہی ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اگر کسی کو مال اور دولت ملی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا چہیتا ہوں، بلکہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں لگائے، مال کو بھی اور اولاد کو بھی، اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو خوف سے اپنے رب کے ڈرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر پہلے تو ان لوگوں کا ذکر ہوا جن کو مال اور دولت دی گئی اور وہ نافرمانی کرتے رہے، غفلت میں ہی پڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو غفلت میں پڑے رہنے دیں۔ اب جو آیت نمبر 56 سے ذکر، 57 سے ذکر ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں جو مال اور اولاد ملا ہے ہمیں یہ آزمائش کے لیے ملا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، یعنی ان کو آخرت کا ڈر ہے۔ والذین هم بآیات ربہم
اور وہ لوگ جو آیات پر اپنے رب کی یؤمنون ایمان لانے والے ہیں، والذین ہم بربہم لا یشرکون اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا اور وہ دیتے ہیں جو دیا ہے ہم نے ان کو، یعنی جو بھی اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، کوئی اور اسکل دی ہے، تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا نا کہ شکر ایک تو لفظی شکر ہوتا ہے نا، ایک عملی شکر ہوتا ہے۔ عملی شکر کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس جو بھی اللہ نے دیا اس میں دوسروں کو شریک کرنا، اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ اور ان کے دل وَجِلَةٌ لرزتے رہتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی ان کو اللہ کے پاس جانے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ آخرت کو وہ بھولتے نہیں ہیں، جیسے دوسرے لوگوں کے بارے میں تھا نا کہ وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ جن کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں، یہ سچے مومن لوگ ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کی ساری باتیں سنتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، شریک بھی نہیں ٹھہراتے، اللہ کی آیتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور ان کے دل کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور پھر اللہ کی نعمتیں جو دی گئی ہیں اس کا ہم کو جواب دینا ہے، تو ان کے دل جو ہیں وہ کپ کپاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہ کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا عمل یا ہمارا دیا ہوا صدقہ نامقبول نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، لرز رہے ہوتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے پوچھا نا کہ یہ لوٹنے والے کون لوگ ہیں، اور سوری یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں، بی بی عائشہ نے پوچھا کہ وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہر جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی نیک عمل کر کے ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم سے نیک عمل قبول کر لے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ آپ کو میں نے پچھلے بتایا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول تھا کہ وہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ جو سب سے جو برا شخص ہے، صرف ایک شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، باقی سب جنت میں جائیں گے، تو وہ کہتے تھے میں سمجھتا ہوں شاید میں ہی وہ شخص ہوں جو جہنم میں جائے گا۔ اتنے نیک ہونے کے باوجود، اتنا اللہ کا ڈر رکھنے کے باوجود بھی ان کو ایک اللہ کا خوف ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے اور آخرت کا خوف ہی ہوتا ہے جو ہم کو نیکیوں پہ مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ بس یہی دنیا ہے، یہاں پر ہم جو مرضی کریں، ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بھی نیک عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے مقبول عمل نہ ہوں۔ تو اسی لیے آپ بھی جب بھی کوئی نیک عمل کرے، اللہ سے دعا کرتے رہا کر کہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہمارا جو عمل ہے ٹوٹا پھوٹا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، وہم لہا سابقون اور وہ اس کے لیے سبقت کرنے والے۔ یعنی یہ ان جو پیچھے لوگ جن لوگوں کی تعریف ہوئی نا، تو وہ لوگ ان کی ایک اور چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، دوڑ کر نیکی حاصل کرتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو جو بھی ہمارے اوپر اللہ نے فرائض ڈالے، جو نوافل ڈالے، وہ ایسے ہیں کہ جو ہم بجا لا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، روزے، آپ دیکھیں روزے کتنی گرمی میں آتے ہیں۔ ابھی جو اس دفعہ تو خیر اچھے روزے آئے تھے، مئی جون میں بھی روزے آئے تھے نا، تو مئی جون میں روزے آئے تھے کتنے مشکل تھے، کتنے کتنے لمبے گھنٹوں کے جو روزے تھے، 16 16 گھنٹوں کے، لیکن کیا تھا، کیا آپ نہیں رکھ سکتے تھے؟ رکھ سکتے ہیں نا، 16 گھنٹے کے روزے بھی لوگ رکھتے ہیں۔ باہر یورپ میں آپ دیکھیں، میرے خیال ہے 9:30 10:30 بجے جو ہے وہ مغرب ہوتی ہے، 9:30 بجے شاید مغرب ہوتی ہے آج کل جو ہو رہی ہے نا، تو وہاں پہ بھی اگر رمضان ہے تو وہ روزے رکھتے ہیں وہ لوگ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مطلب ہم مرد کوئی بھی آپ نے سنا ہے کبھی کہ کسی نے روزہ رکھا اور وہ فوت ہو گیا ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا۔ روزہ رکھ کے آپ برداشت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی دین کے اعمال ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جتنی بھی طاقتیں ڈالی وہ کیسی ہیں؟
وہ جتنی بھی ہمارے اوپر جو احکامات نازل کیے وہ ایسے ہیں کہ ہم اس کو بآسانی بجا لا سکتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یعنی اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور پھر جیسے اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کسی کا کوئی پیارا چھن جاتا ہے، کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایسی ہوتی ہے پریشانی کہ وہ سہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہر بوجھ اٹھانے والے کے اوپر اتنا ہی بوجھ لادا جائے گا نا جتنا وہ اٹھا سکے گا. یعنی جتنی تکلیف وہ سہ سکتا ہے اتنی غم اتنی تکلیف، اتنی آزمائش اس پر ڈالی جاتی ہے. پیغمبروں پہ زیادہ آزمائشیں آتی تھیں کیونکہ وہ اس کو زیادہ سہ سکتے تھے. تو ہر نفس کو جتنی تکلیف دی جاتی ہے اس کی وسعت کے مطابق دی جاتی ہے. وَلَدَيْنَا، اور ہمارے پاس، کتاب ینطق، ایک کتاب ہے جو بولتی ہے. نطق کا مطلب نون تو قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے بولنا. بالحق، حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. یعنی لوح محفوظ بھی مراد ہے یہاں پر، اور دوسرا جو بھی ہمارے اعمال نامے کا رجسٹر ہے. تو وہ ہمارے فرشتے کیا کرتے ہیں، وہ فوراً فوراً لکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. بالکل سچ سچ اس میں باتیں لکھی جاتی ہیں. کوئی اس میں غلط نہیں لکھ سکتا، کوئی غلطی نہیں کر سکتا. تو جب ان کو اعمال کے حساب سے جب ان کو رجسٹر دیا جائے گا نا، تو وہ جب ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا نا کہ جب وہ اپنے اس کو دیکھیں گے نا نامہ اعمال کو، تو وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جو ایک چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے اندر انٹر ہوئی ہوئی ہے. تو وہ بندہ خود تسلیم کرے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ تو انصاف والے ہیں، عدل والے ہیں. تو اللہ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ اس کتاب میں درج ہوگا، آپ اس کو انکار ہی نہیں کر سکیں گے. آپ کہہ ہی نہیں سکیں گے ہم نے یہ کام نہیں کیا. تو جتنے بھی آپ کو احکامات دیے گئے اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم بجا لائیں، کیونکہ ہم وہ کر سکتے ہیں کام، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ سارا جو ہمارا اعمال نامہ ہوگا، رجسٹر ہوگا، وہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور پھر اسی کے مطابق لوگوں کو سزا اور جزا ملے گی، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ دل ان کے غفلت میں ہے، من ھذا، اس سے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ. ہم لہا عاملون، وہ ان کو کرنے والے ہیں. یعنی ان کو سب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ہر ہر عمل ان کا لکھا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غمرہ کا مطلب ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ تاریکیوں میں اتنے آگے چلے گئے، گمراہیوں میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آ رہا، ان کو اچھی چیزیں کرنے والی نظر ہی نہیں آ رہی. وہ اتنے زیادہ گمراہیوں میں آگے چلے گئے. تو ان کے دل جو ہیں وہ اس کی طرف سے غفلت میں ہے. اور اس کے سوا اور بھی ان کے بہت سارے اعمال ہیں، یعنی شرک کے علاوہ ان کے دیگر برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. مطلب اللہ کے ظاہر ہے ان کے دل جب غفلت کے اندر پڑ گئے تو پھر وہ برے عمل کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، مطلب قرآن کا انداز ہے نا کہ پہلے جو نافرمان لوگ تھے ان کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا قرآن کے اندر کہ آپ کھانا بھی پاکیزہ کھائیں اور نیک عمل کریں. پھر بتایا کہ آپ سارے جو ہیں وہ ایک ہی امت ہیں، سارے پیغمبروں کا سیم پیغام تھا اور اللہ ہی ہمارا رب ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اب وہ جو ہے وہ اس میں غفلت کے اندر چلے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو غفلت میں تو ڈالا ہوا ہے، ان کو نعمتیں دی نہیں ہیں، مگر یہ جو ہے وہ غفلت میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کو حق جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا. پھر جو آیت نمبر ہم نے 57 سے پڑھا، اس میں نیک لوگوں کا ذکر تھا. جیسے شروع میں تھا جو فلاح پانے والے مومن تھے ان کا ذکر تھا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیتیں جو ہیں اس پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں. اور ان کے دل پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو قبول کرے یا نہ کرے، اور ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ وہ خیرات میں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اس کے لیے دوڑتے ہیں. یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ برا کر رہے ہیں نا وہ بھی وہی انسان ہے، جو اچھا کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں، وہ بھی وہی انسان ہے. تو دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ان کی وسعت کے مطابق ہیں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک گروپ جو ہے وہ نہیں کر رہا، نافرمانی کر رہا ہے، دوسرا گروپ اس کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہی انسان ہے، وہی بشر ہے. جب کچھ لوگ کر سکتے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وجہ سے کہ وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے نا.
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. جو برے کام کر رہے ہیں لوگ، ان کے بھی اعمال اس میں درج ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کے اعمال بھی اس کے اندر درج ہیں. اور پھر دوبارہ سے ان غفلت کرنے والوں کا ذکر آ گیا آیت نمبر 63 میں، کہ ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں ہیں اور وہ اچھے کاموں کی بجائے دوسرے عمل کر رہے ہیں، ان کو شوق شوق سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جیسے پورا پڑھا کریں نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ پھر کبھی آپ سمجھیں گے کہ اچھا ابھی تو ان کی بات ہو رہی تھی اچھے لوگوں کی، ابھی ایک دم سے برے لوگوں کی بات ہونے لگی. تو وہ قرآن کا ایک انداز ہے، اس کو اگر آپ پورا پڑھیں گے نا مفہوم کے ساتھ تو پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ حتی اذا، یہاں تک کہ جب اخذنا، پکڑ لیا ہم نے، مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذابی، عذاب کے ساتھ. کیونکہ وہ جو خوشحال لوگ تھے نا، جن کو مال اور بیٹے دیے گئے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ہم تو جو ہے نا، ہمیں تو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو ہم تو کوئی گناہگار ہے ہی نہیں. وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اتنے زیادہ وہ مست تھے گمراہی میں اور اپنے بچوں میں اور اولاد میں، کہ ان کو اللہ کی طرف جانے کی مہلت ہی نہیں مل رہی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں. لیکن ان مترفیہم، یعنی جو خوشحال لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں عطا کی تھی، ان کو جب اچانک عذاب نے پکڑ لیا. ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے قوموں میں کہ کیسے اچانک عذاب آتا تھا، کہ وہ گھروں کے اندر سے بھاگ بھی نہیں سکے، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، کسی وقت بھی ان کے اوپر عذاب آ گیا. تو جب اللہ نے ان کو، خوشحال لوگوں کو، عذاب میں پکڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ہم یجأرون، تب وہ اچانک چلانے لگے، چیخنے لگے. یعنی جب اللہ نے آسودہ لوگوں کو، مترفین سے مراد یہاں پر آسودہ حال لوگ ہیں، تو جب ان کو عذاب آیا کہ فوراً وہ چیخنے لگے، چلانے لگے. اچھا، عذاب جو ہوتا ہے نا وہ آسودہ اور غیر آسودہ سب کے اوپر آتا ہے نا، لیکن جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قیادت جو ہوتی ہے نا وہ قوم کی، وہ انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ ہم نے ہمیشہ پڑھا نا، جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے اسی، وہی رول ماڈل ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. تو یہاں پر مترفین سے مراد علماء کہتے ہیں کہ وہ کفار ہیں جن کو مال اور دولت کی فراوانی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد اور دوسری نعمتیں دے کر ان کو دی ہوئی تھی، مہلت دی گئی تھی. مطلب نعمتیں دی تھی لیکن ان کو مہلت دی تھی، ان کو فوراً نہیں پکڑا تھا. لیکن جب ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کو جب پکڑا گیا تو وہ سارے کے سارے کیا کرنے لگے، چلانے لگے. یجأرون، یعنی جیسے کوئی جانور نہیں چیختا چلاتا، اس طرح سے وہ چیخنے لگے، فریاد کرنے لگے جب عذاب آیا تو. لا تجأروا، نہ تم چلاؤ، الیوم، آج، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہم سے نہ مدد کیے جاؤ گے. یعنی اب جب تمہارے اوپر عذاب آیا تو تم چلا رہے ہو، اور جب تمہیں نعمتیں ملی تھی تو تم اللہ کو بھول گئے تھے اور اب بلبلا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج مت بلبلاؤ، مت چیخو، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہیں کیے جاؤ گے. یعنی دنیا میں عذاب الہی سے دوچار ہونے کے بعد تمہیں چیخو پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی گرفت سے تم کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور عذاب آخرت میں بھی تمہارا کوئی مدد کرنے والا اور چھڑانے والا نہ ہوگا. قد کانت آیاتی، تحقیق تھی میری آیتیں، تتلا علیکم، پڑھی جاتی تھی تم پر، فکن تم علی آقابکم، تو تھے تم اپنی ایڑیوں پر، تن کے سون، تم پھر جاتے تھے. یعنی جب تمہارے سامنے آج عذاب آئے تو تم چیخ رہے ہو، لیکن جب میری آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، یعنی قرآن کے احکامات، احکام الہی پیغمبروں کے سامنے جب پیغمبر تمہارے سامنے سناتے تھے تو تم کیا کرتے تھے، اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگ جاتے تھے. نکوس کا مطلب کیا ہوتا ہے، واپس لوٹنا. یعنی آیت الہی اور احکام الہی سن کر تم پلٹ جاتے تھے اور بھاگ جاتے تھے. مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی سامرن تہجرون، اور ساتھ اس کے رات کو باتیں کرتے ہوئے تم بےہودگی کرتے تھے. یعنی تم ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے تھے، اینٹتے تھے، اور افسانہ گوئی کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے تھے. سمر کا مطلب ہوتا ہے رات کی گفتگو. یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے، اسی وجہ سے حق کی بات سننے اور اس کو قبول کرنے سے وہ انکار کر دیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے. اور ہجر کا مطلب ہوتا ہے وہ جیسے بکواس کرتے تھے، فحش گوئی کرتے تھے. تو راتوں کی گفتگو میں وہ کیا کرتے تھے، قرآن کی شان میں بےہودہ گوئی کرتے تھے، فحش باتیں کرتے تھے جس میں کوئی بھلائی نہیں تھی.